قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فہم قرآن، علم قرآن، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے اور الحمدللہ 10ویں پارے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 تک پروگرام ہو چکے ہیں، اور آج سورہ انفال 10ویں پارے کی آیت نمبر 42 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ تو آیت مبارکہ کی تلاوت سے قبل میں عرض کر دوں کہ اس کا کچھ پس منظر عرض کر دوں کہ اس سے پہلے غزوات کے حوالے سے اور بطور خاص غنیمتوں کے حوالے سے، جہاد، غنیمت، ان چیزوں کا تذکرہ وہ موجود ہے۔ سورہ انفال کے اندر بطور خاص بات کریں تو غزوہ بدر کے حوالے سے تفصیلی واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور یہاں بھی اسی واقعے کی طرف ہی اللہ نے جو خاص مسلمانوں پر نعمتیں فرمائیں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم۔ جب تم قریب والی جانب تھے اور وہ کافر دور والی جانب تھے، اور قافلہ تم سے نیچے والی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کام کو پورا کرنا تھا جسے ہو کر ہی رہنا تھا، جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر جو کہ مدینہ طیبہ سے قریب تھا، اور کفار کا لشکر وہ بدر کے قریب تھا، اور ابو سفیان کا جو قافلہ تھا تجارتی وہ بدر کی نچلی جگہ یعنی اس طرف قریب تھا، تو اللہ پاک نے اس پورے ایک منظر کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم اس کے کوئی میعاد، یعنی یہاں پر مسلمان ادھر سے چلتے ہوئے آئے، ابو سفیان کا قافلہ آگے چلا جاتا ہے، ادھر مسلمان کفار کے مد مقابل آ گئے۔ اب یہاں ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا اور اپنی خاص مدد اور نصرت کو بیان فرمایا کہ اگر تم ان سے کوئی ویسے ہی معاہدہ کرتے یا کوئی وعدہ کرتے کہ کب یہ جنگ ہونی ہے، تو اس میں اختلافات ہو جاتے، وقت کے تعین میں اختلاف ہوتا، دیگر چیزوں میں اختلاف ہو جاتا، پھر یہ بھی ہوتا کہ اگر یہ طے شدہ جنگ ہوتی تو اس میں تو مسلمان جب ان کی تعداد کو دیکھتے، تعداد بھی زیادہ، کھانا پینا زیادہ، اسی طرح دیگر ساز و سامان زیادہ، تو یہ چیز دیکھ کر ان کا ایک رعب مسلمانوں پر پڑ جانا تھا۔ لیکن یہاں کیا ہے، ایک طرح کے سامان بھی کم ہے، سواریاں بھی کم ہے، غذا بھی کم ہے، مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے، اور اللہ پاک نے ایسا کر دیا اور پھر اپنی نصرت خاص وہ عطا فرمائی، کیونکہ مسلمان جب بدر کے مقام پہ آئے، پانی کے کنووں پر پہلے سے قبضہ کفار نے کر لیا تھا، مسلمانوں کی جو چلنے کی زمین وہ مناسب اس وقت نہیں تھی جو ان کو ملی، لیکن کفار کی بالکل وہ آرام سے چل رہے ہیں، اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر اللہ پاک نے خاص رحمت فرمائی اور بارش نازل کی،
تو اب بارش کی وجہ سے مسلمانوں کی جو چلنے کی جگہ ہے تو وہ اس قابل ہوگی اور ان کے حق میں بہتر ہوگی، اور کفار کی طرف وہ کیچڑ ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا، اور یوں انہیں لا کر یعنی مسلمانوں کو لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور یہ سارا واقعہ ہوا، اور پھر اللہ پاک نے جو فتح عطا فرمائی اسے بھی واضح طور پر یہاں بیان فرما دیا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا وَلَوْ أَرَاقَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے یہ کافر تمہاری خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر وہ ان کو زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور بزدل ہو جاتے اور تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک خواب میں کفار کی تعداد بڑی تھوڑی دکھائی، اور حضور اسلام نے یہ بیان فرما دیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر ہمت بڑھ گئی، حوصلہ بڑھ گیا۔ اور اگر زیادہ دکھاتا اللہ تو کہا کہ پھر تو معاملات میں اختلاف بھی ہو سکتا تھا، کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے، تو یہ اللہ کی حکمت تھی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تھوڑی تعداد دکھائی۔ اور یہاں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو کفار کی تعداد اس لشکر میں دکھائی، مطلب یہ کہ جنہوں نے ہلاک ہونا ہے یا جنہوں نے دنیا سے جانا ہی کفر کی حالت میں، وہ تھوڑے تھے، کیونکہ اس وقت اگرچہ وہ مد مقابل تھے لیکن ان میں سے کئی ایسے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، بعد میں اسلام لے کر آ گئے، یعنی ان کا دنیا سے جانا وہ اسلام کے ساتھ ہوا۔ آپ دیکھیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہوئے اور صحابی بھی بن گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بدر میں تو مد مقابل ہے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو ایسے کئی تھے، تو یہاں مراد یہ تھے کہ جو دنیا سے کفر کی حالت میں وہ تھوڑے تھے، جائیں گے وہ تھوڑے تھے۔ یہاں یہ بھی تعبیر کی گئی کہ ضعف کے اعتبار سے تو کافر اگرچہ وہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن حقیقتاً کمزور تھے، اور مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن ان کے اندر ایمان کی تقویت، ان کے اندر جذبہ جہاد، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرنے کا جذبہ یہ بہت قوی تھا۔ اور یہاں پہ جو کفار کو تھوڑا دکھایا گیا لیکن وہ مراد ضعف کے اعتبار سے وہ کمزور تھے، تو یہ مسلمانوں کو جب بیان کیا تو ان کی اور ہمت بڑھ گئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اے مسلمانوں یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جسے ہو کر ہی رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے۔ مسلمانوں کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی، اچھا کفار کو مسلمان تھوڑے دکھائے، تو مسلمانوں کو کفار کی تعداد صحابہ آپس میں بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ 70 ہوں گے 100 ہوں گے، بھئی یعنی ایک اندازہ لگا رہا کہ اتنے، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ تو ان کا جذبہ ایمانی اور ان میں مزید تقویت پیدا ہو، حوصلہ بڑھے، ہمت بڑھے، تو اللہ نے اس تعداد کو مسلمانوں کی نگاہوں میں کم کر دیا۔ اچھا، اور مسلمانوں کی تعداد کو ادھر کفار کو یہ بھی تھوڑے نظر آئے، اس لیے ابو جہل تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ تو چند ہیں، ان کو رسیوں سے باندھ لو، مطلب یہ تو کوئی اتنا نہیں کہ یہاں جنگ کا کوئی موقع ایسا ہے، لیکن یہ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ وہ تھوڑا سمجھ کر اس میدان میں کفار بھی کود پڑے اور کہنے گے ہم ان کو فوراً پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے، فتح کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر مسلمانوں کو وہ لگا کہ وہ تھوڑے ہیں، ان کا جذبہ بڑا ہوا، اور یوں ہی پھر اللہ پاک نے یہ بھی نعمت فرمائی کہ اس ہمت اور حوصلے کی وجہ سے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح عطا فرمائی۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو
تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اب یہاں پر جنگ کے بھی کچھ اصول اور آداب بیان کیے گئے۔ پہلے تو یہ کہ اول یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے، جس کو منع کیا ہے، لیکن اگر مسلط ہو گئی جنگ کسی طرح تو پھر ثابت قدم رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو، پھر اللہ کو یاد کرو، ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ اور دوسری بات، لڑائی کے دوران کثرت سے ذکر اللہ کرنا، یعنی جنگ کے دوران میں بھی دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کا ذکر، یہ کثرت سے کرنا۔ اور کہیں دل سے وہ خیال ختم بھی ہوتا ہے، زبان سے منقطع نہ ہو، زبان سے ذکر جاری ہو۔ ظاہر جب آدمی مقابلہ کرتا ہے تو اس کی پوری توجہ پھر دشمن کے ساتھ ہو جاتی، لیکن زبان سے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو یہ اللہ پاک نے دو چیزیں یہاں بیان فرمائی ہے، جب ایسا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت اکھڑ جائے گی، وہ اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بہت بڑی بات اور بہت بڑا ایک اہم حکم وہ یہاں بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تنازع نہ کرو۔ بالخصوص عمومی حکم تو ہر اعتبار سے، لیکن بالخصوص جب کوئی جنگ یا ایسا موقع ہوا، اب تنازع میں نہیں پڑو، اور یہ واحد حل ہے۔ آج دیکھیں مسلم ممالک کے اعتبار سے دیکھیں، چونکہ اتحاد کی کمی ہے، متحد ہونے کی کمی ہے، اور اس وجہ سے بھی جگہ جگہ پہ مسلمان طرح طرح سے آزمائشوں میں بھی آتے ہیں کہ آپس میں باہمی تنازع، باہمی اختلافات۔ حال یہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان فرما دیا کہ صبر بھی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور آپس کے اختلاف ختم کرنے۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو اوورال ایک عمومی یہ حکم ہے، اس پر ضرور عمل ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی قوت جو ہے، پاور، وہ ظاہر ہو۔ آگے فرمایا اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، محیط ہے۔ اور یہاں یہ بیان بھی کیا گیا کہ ان کی طرح نہ ہونا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اترانے کے لیے، فخر اور تکبر کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے۔ یہ آیت مبارکہ کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ کفار قریش جب یہ مکے سے نکل آئے اور ادھر سے ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، وہ بھی ان کو سب پتہ چل گیا کہ پیغام بھی ابو سفیان نے بھیج دیا کہ ہم بالکل محفوظ ہیں اور ہمارا قافلہ آ گیا، اب تمہیں یہاں نکلنے کی ضرورت نہیں۔ تو کفار نے بڑے تکبر سے، غرور سے، اور بالخصوص ابو جہل نے کہا کہ ہم جائیں گے وہاں پر، 3 دن رکیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے، جانور ذبح کریں گے، کھائیں گے، گانے بجائیں گے، ہماری حیبت جو ہے وہ سب پر بیٹھ جائے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے ہونا پھر کیا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تو کم تھی، لیکن ان کے یہ سارے لشکر کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اپنی مدد اتار دے۔ تو پھر اللہ کی مدد اتری، اور یہاں یہ بھی بات بھی ہے نا کہ اترانا نہیں ہے، غرور، تکبر، فخر، اس کی سزا وہ دنیا میں ہی آدمی کو پتہ نہیں ذلت اور رسوائی کی صورت میں مل جاتی۔ تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، دکھلاوا کرتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو نکلے تھے، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا۔ یہ عمل وہ برا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور عاجز بندہ بن کر انسان رہے۔ کوئی بڑا سا بڑا کام ہو گیا، اسے اپنا کمال نہ جانے، وہ رب کا فضل و کمال ہے جس نے یہ عطا فرمایا۔ اب ہوا کہ آگے وَإِذْ زَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَكُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ
وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، اور شیطان نے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں یہ بھی غزوہ بدر کے حوالے سے ہی کفار کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جب جا رہے تھے تو پھر یعنی بدر کی طرف آ رہے تھے تو ان کو یاد آ گیا کوئی ایک بیچ میں قبیلہ بنی بکر، ان کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے، تو کہیں ایسا نہیں ہو گئی اور نہیں کوئی جنگ شروع ہو جائے۔ تو شیطان جو ہے وہ سراقہ کی صورت میں وہ ان کے قافلے میں اور لشکر میں مل گیا اور کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، مطلب ان کے کاموں کو خوبصورت کر کے بیان کیا، اور تھا شیطان بیان کر رہا۔ اب ہوا یہ کہ تیار تو کر کے اس نے بھیج دیا آگے، اب جب یہ آمنے سامنے ہوئے تو اب وہ وہاں سے بھاگا۔ اب اس سراقہ کو جب انہوں نے کہا کہ یہ اب اسی موقع پر اس حالت میں ہمیں چھوڑ کے اب جا رہے ہیں، تو اس نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے کہ اب تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو پھر بعد میں یہ شکست کھانے کے بعد جب مکے میں چلے گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں شکست اور یہ ہزیمت کا سب کچھ جو قصوروار ہے وہ سراقہ ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے اسی پورے واقعے کو بیان کیا کہ پہلے تو شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے تھے، اعمال یعنی ان کی طاقت، یہ وہ سب چیزیں کہ تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو، تم آگے بڑھو۔ پھر جب ٹاکرا ہو گیا تو اس وقت خود ہی وہ وہاں سے غائب ہوا اور بھاگ گیا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر جو منافقین ہیں یہ اوس اور خزرج قبیلے کے کچھ لوگ مراد ہیں کہ یہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے لیکن دلوں کے اندر ابھی تک شک، تردد، یہ سب کچھ ان کے دلوں میں۔ اب جب یہ بھی نکلے بدر کے لیے ساتھ تو نکلے، لیکن جب وہاں دیکھا تو مسلمانوں کی تعداد کم، کفار کی زیادہ، تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو خود ہی اپنے آپ کو گویا کہ جو ہے وہ مارنے کے مترادف ہے، اور مسلمانوں کو ان کے دین نے ہی دھوکے میں ڈالا ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ پھر مرتد ہو گئے اور وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ ان کے بارے میں کہ اسلام تو لے آئے مگر دل کے اندر وہ شک، تردد ابھی بھی باقی رکھا، وہ مرض ان کے دل میں یعنی شک اور تردد والا تھا۔ اور پھر اللہ پاک نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جس نے اللہ پر توکل کیا، یہاں سے صحابہ کرام علیہ مردوان کی وہ ایک توکل کی تعریف فرمائی، انہوں نے اللہ پر توکل کیا تو بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جس رب پر توکل کیا وہ مغلوب نہیں، وہ غالب ہی رہنے والا اور ہمیشہ غالب ہے، تو اللہ نے پھر انہیں مسلمانوں کو وہ غلبہ عطا فرما دیا۔ تو کوئی بھی عمل ہے توکل اس میں اللہ پر بھروسہ، ہم ظاہری اسباب اختیار کریں، سب کچھ کریں، مگر حقیقی کارساز وہ اللہ رب العالمین ہے، اس پر توکل بھروسہ یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور اگر آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جان نکالتے اور کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو، یعنی جب کافروں پر موت پڑتی ہے یعنی موت آتی ہے تو موت کے فرشتے جس طرح ان کو وہ موت دیتے ہیں تو پیٹھوں پر مارتے ہوئے، چہروں پر مارتے ہوئے، پشتوں پر مارتے ہوئے، اور یہ مار بھی کفار کو پڑتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عذاب، آگ کا عذاب چکھو، آگ کا عذاب چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بدلہ ان اعمال کا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے گئے،
اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ظلام تو بہت زیادہ ظلم کرنے والا، لیکن یہاں مراد کہ مطلق ظلم کرنے والا۔ اور کفار کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تم پر جو عذاب اللہ کی طرف سے ہے، تو یا تمہیں آگے جو سزا اور عذاب ملنا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین وہ ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں فرماتا۔ تم نے آگے گناہ بھیجے، تم نے آگے کفر بھیجا، تو یہ ان گناہوں اور کفر کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جیسے فرعونیوں اور اس سے پہلے کے لوگوں کو جو عذاب میں مبتلا ہوئے ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے، اسی طرح یہ لوگ بھی بدر کے اندر ذلت میں بھی آئے، عذاب میں بھی مبتلا ہوئے اور شکست بھی دو چار ہوئے۔ اور یہ بھی وجہ بیان کی گئی جیسے فرعونیوں نے یہ جان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، پھر بھی وہ سرکشی میں رہے، اسی طرح انہوں نے بھی جان لیا تھا لیکن پھر بھی سرکشی اور کفر میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاری ہے، سنت الہیہ ہے، اور یہ عادت ہے کہ جو اس طرح سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے کفر اور گناہ پر اور شرک پر وہ ڈٹا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزا دیتا ہے جیسے فرعونیوں کو غرق کیا گیا اور کفار مکہ یہ بدر کے اندر ہلاک ہوئے اور واصل جہنم ہوئے۔ ناظرین کرام، چند آیات مبارکہ کا درس آپ نے سماعت کیا ہے۔ اس سے اگلی آیت سے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے درس کا آغاز آئندہ پروگرام میں کریں گے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن